بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم شرعیہ دینیہ کے ضمن میں جن علوم کا شمار ہوتا ہے ان میں سر فہرست علم العقیدہ، علم التفسیر، علم الحدیث اور علم الفقہ ہے۔ مذکورہ تمام علوم میں سے ہر علم اپنے موضوع اور اپنی غرض و غایت کی وجہ سے ایک خاص اہمیت اور خاص فضیلت کا حامل ہے۔ اگر ہم ان تمام علوم میں غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام علوم آپس میں ممد و معاون ہیں، مددگار ہیں، ہیلپ فل ہیں۔ ان تمام علوم کے درمیان علم حدیث کی جو خاص اہمیت ہے، جو خاص فضیلت ہے، جو خاص مقام و مرتبہ ہے، علم سے تعلق رکھنے والوں کے لیے، اس علم سے شغف رکھنے والوں کے لیے، اس علم سے ربط و ضبط رکھنے والوں کے لیے، اس علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والوں کے لیے، اس علم کو اپنا موضوع بنانے والوں کے لیے جو سعادت و برکت، رحمت، عزت اور عظمت اور فیروزمندی و سعادت مندی و خوشمندی، خوشبختی اور رزق میں وسعت و کشادگی کا جو مزدہ جافزہ سنایا گیا ہے وہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ سمع من حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه الامام ابو داود فی کتاب العلم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، اسے یاد کیا، یہاں تک کہ دوسروں تک پہنچا دیا۔ اس حدیث میں لفظ نظر اللہ ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے امام خطابی فرماتے ہیں کہ نظر اللہ سے مراد یعنی نظارہ سے مراد النعمہ والبہجہ، کہ نظارہ سے مراد نعمت ہے اور سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسے سعادت مند بنائے، اسے فیروز مند بنائے، اسے تر و تازہ رکھے، اسے خوشیاں عطا کرے، اسے رحمت عطا کرے، اسے نعمت عطا کرے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہو، اس پر اور اسے یاد کرتا ہو، اسے حفظ کرتا ہو، اسے اپنے سینے میں بساتا ہو، پھر دوسروں تک پہنچاتا ہو۔ اسی طرح اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ قال البسه الله تعالى نظرة او نظرة وحسنا وزينة وجمالا او اوصله الله تعالى لنظرة الجنة نعيما ونظارة عون المعبود شرح سنن ابی داود۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام محمد بن احمد بن جابر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جسے اللہ کے رسول نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اس لفظ سے مراد کہ اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں عطا کرے، اسے حسن و جمال عطا کرے، اس کی زندگی میں زینت عطا کرے، اس کی زندگی میں خوشیاں عطا کرے، جو حدیث کو یاد کرتا ہے، حدیث کو سمجھتا ہے، پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے اوصلہ اللہ تعالی لنظرۃ الجنۃ نعیما ونظارہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں سے نوازے گا، جنت کی نعمتیں سے اسے عطا کرے گا اور اسے جنت تک پہنچائے گا۔ امام سفیان ابن عیینہ جو بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ما من احد یطلب حدیثا الا وفی وجہہ نظرہ، کہ امام سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی حدیث کا طلبگار ہو، جو شخص بھی حدیث کا طالب علم ہوتا ہے، جو شخص بھی حدیث کو طلب کرتا ہے، اس کے چہرے پر تر و تازگی ہوتی ہے۔ بڑے شاعر ہیں، فقیہ ہیں، مالکی ہیں، ابراہیم بن عبد القادر الریاحی التونسی فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث طویلۃ اعمارہم، اہل الحدیث طویلۃ اعمارہم ووجوہہم بدعاء النبی منظرہ وسمعت من بعض المشائخ انہم ارزاقہم ایضا بہ متکثرہ۔
امام فقیہ اور مالکی ابراہیم بن عبد القادر فرماتے ہیں کہ جو محدثین ہوتے ہیں اہل الحدیث طویلۃ اعمارهم، کہ محدثین کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. یا تو یہ لفظ اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے کہ ہاں ان کی عمریں 80 90 100 سال کی ہوتی ہیں، یا پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا ذکر عام ہوتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، انہیں لوگ یاد رکھتے ہیں، ان کی تالیفات کے ذریعے، ان کی تصنیفات کے ذریعے، ان کی کتب کے ذریعے، ان کے متون کے ذریعے، ان کے شروحات کے ذریعے، ان کے مستدرکات کے ذریعے، ان کے مستخرجات کے ذریعے، ان کے موطئات کے ذریعے، ان کے مساند کے ذریعے، ان کے اجزاء کے ذریعے، گویا کہ اور وہ تمام انواع کتب حدیث جو تصنیف کیے گئے، ان تمام چیزوں کے ذریعے، ان تمام کتب کے ذریعے انہیں یاد کیا جاتا ہے، انہیں یاد رکھا جاتا ہے. وجوہہم بدعاء النبی منظرہ، اور ان کے چہرے یعنی محدثین کے چہرے جو حدیث سے شغف رکھتے ہیں، ان کے چہرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے صدقے طفیل، ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں. وسمعت من بعض المشائخ انہم، اور میں نے بعض مشائخ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ارزاقہم ایضا بہ متکثرہ، کہ جو محدثین ہوتے ہیں ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کے رزق میں بھی وسعت و کشادگی ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ حدیث وہ علم ہے، وہ فن ہے جس سے شغف رکھنے والے، جس سے تعلق رکھنے والے، جس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، اور علم حدیث کو سیکھنے والے، علم حدیث کو یاد کرنے والے، متون حدیث کو یاد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، ان کی تر و تازگی کی دعائیں کی ہیں، ان کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں علم حدیث سے شغف، ہمارے دلوں میں علم حدیث سے شغف پیدا کرے، علم حدیث سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنے احباب کے درمیان، اپنے اقارب کے درمیان، اپنے متعلقین کے درمیان، اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے گھر والوں کے درمیان جو حدیث ہم سیکھیں اور جسے یاد کریں، جن پر عمل کریں، ان تمام حدیث کو ان تمام لوگوں کے درمیان تبلیغ کرنے کی، ان تمام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.